پر بہترین خطاب سماعت فرمایا ہے۔ اب میں بلا تاخیر آپ احباب کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے دعوت دینے والا ہوں جرنیل اہل حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد قاسم شیخو پوری صاحب کو۔ صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب وہ مائک پر آئیں گے اور آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے آپ کے دلوں کو منور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ معزز احباب گرامی، آپ سے پہلے بھی سٹیج سے یہ پیغام ملا کہ آپ قریب ہو جائیں۔ یہ درمیان میں جو جگہ خالی پڑی ہے، اگر آپ اس کو قریب ہو کر ختم کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ خطیب کے آنے سے پہلے یہ جو درمیان میں جگہ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا رواج نہیں تاڑے جواب دین دا، پھر بولی ذرا۔ وعلیکم السلام۔ اینا ہی پالا تانوں لگی ہوں دا ٹھنڈا دی شروع نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ چاکا چکا لاؤ ذرا اپنا ذرا سلام کرو، مردہ طرح کرو، جنانیاں طرح نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضے بھی ٹلے ہو صحیح نہیں تاڑی آواز آئی ہونی چاہی دیئے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام على سید العباد الذي اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترکت فیکم ثقلین، اولہما کتاب اللہ و اطرتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ وفی روایت قال، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولكن لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ آج کی یہ پروقار تحفظ عقیدہ ختم نبوت و نموس صحابہ و اہل بیت کانفرنس 3 مقدس ترین عنوان پر انعقاد پذیر ہے، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے دوستوں کو۔ میری مراد محترم جناب مولانا زبیر محمود صاحب، امیر ضلع بکر
اسی طرح ذکاء اللہ خالد صاحب ناظم ضلع بکر اور عزیز القدر بھائی قاری عرفان اسد صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فور ضلع بکر، اور آج کے اس پروگرام کے ہمارے میزبان شبیر صدیقی صاحب، ان کے بیٹے برخودار علی حسن بھائی اور آپ سبھی احباب، دل بڑا خوش ہوا ہے آپ کا یہ منظر دیکھ کر، سٹیج کا منظر دیکھ کر، اور اس منظر کو دیکھ کر میں سن 74 کے اندر ہونے والے واقعات، جب 7 ستمبر 1974 کو ان قادیانیوں کو، بے ایمانوں کو مرتد قرار دیا گیا، تب بھی سٹیج کی یہی کیفیت تھی جو آج بکر کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اس وقت کا اکٹھ تھا، اس اکٹھ کی برکت تھی کہ اللہ نے اہل سنت کے تینوں مکاتب فکر سے، مسلک اہل حدیث سے، علماء دیوبند سے اور علماء بریلویہ سے ایسا عظیم الشان کام لیا ہے، تاریخ کا، ہسٹری کا حصہ بن چکا ہے کہ پہلی مرتبہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی گونجی تھی ان نعروں کے ساتھ۔ پتا ہے ہمیں کہتے ہو کہ ہمیں کافر کہلوایا گیا، آج بھی یوٹیوب پہ لکھیں، آپ گوگل پہ لکھیں، کہتے ہیں جی جذباتی طور پر ہمیں کافر کہلوایا گیا۔ علماء نے لوگوں کو جذباتی کیا، اور خبردار بکواس کرتے ہو، یہ جذباتی بات نہیں ہے، دلائل کی بات ہے۔ علماء نے تمہیں کافر قرار دلوایا، تمہیں کافر کہا گیا، اس کا سبب کوئی جذبات نہیں تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کا سبب تمہارے کفریہ عقائد تھے۔ کتنے روز تک مرزا ناصر قومی اسمبلی میں آتا رہا، اپنے 4 گماشتوں کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبران اسمبلی کو اپنی دعوت دیتا رہا۔ اللہ کے فضل سے علماء اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا، پھر اس کے کفریہ عقائد قومی اسمبلی کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کیے، اور وہ کفریہ شعر جس کے سبب سے ان کو کافر قرار دیا گیا، پتا ہے یہ مرزا بے ایمان بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا۔ شعر کیا ہے؟ کفر ہی کفر ہے۔ کہنے لگا محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں، پہلے سے بڑھ کر بڑی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں۔ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ آسمان شک کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ آواز کی ڈبلنگ بند کریں، آواز کھولنے، ویسے جناب کو سنگ کھول رہا کھول دے، جمعرات ہے جمعرات میں مولی میں سے مجھے بڑی ازمائش ہوتی، اللہ آپ کو برکت دے۔ آواز کھول دیں، یہ آواز جو ڈبل ہو رہی ہے وہ بند کر دیں، اتنی آواز کھولو کہ مرضیاں دے گھر تک دے جانی چاہیے نا۔ ذرا درود پاک پڑھے نا محمد۔ تانوں سارے مولویاں بلوایا پر تسی نہیں بولے، آج پتہ نہیں تسی کھا کے کی آئے ہو پر تسا ہن بولنا ہے۔ ذرا جس کو سونے نبی سے پیار ہے وہ درود پاک پڑھے نا محمد۔ نعرہ تکبیر، قادیانوں پہ لعنت، قادیانوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت، ذرا ہاتھوں کو لہرا کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ محمد نہیں کرنٹ تھوڑا تھوڑا ہے، بجلی دا پورا ہے، تھوڑا تھوڑا ہے۔ محمد، میری آواز ایسا ہوگی آپ کی بلند ہوگی۔ محمد، یار سونے سے محبت کا اظہار کرے نا محمد۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، خطبہ جمعہ ہو، تقریر ہو، واز ہو، چھوٹا درس ہو، خطبہ ہو، بڑی تقریر ہو، درود نہ ہو، اللہ کی رحمت نازل ہی نہیں ہوتی۔ محمد، نہ بھائی، محبت۔ پتہ یہ لائیو چل رہا ہے، دنیا آپ کی باتیں سن رہی،
وہ مرزئی قادیانی بھی سن رہے، ان کو پتا چلے نا بکر والے اپنے سونے نبی سے، خاتم النبیین سے محبت کتنی کرتے ہیں. محمد ادے ادے تاری گھرنڈو آواز باہر نہیں گئی بھئی، پورے پکھر سے جانی چاہیے دی ہے. محمد ویسے بھی ضرورت ہے. پتہ نہ زبیر صاحب سے آپ کہتے، عرفان صاحب سے کہتے، قاری زکا اللہ خالد صاحب سے کہتے حافظ جی دعا کرے اللہ پریشانیاں دور کر دے، غربت دور کر دے. اولاد نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، تجھے اولاد چاہیے تو درود پڑھا کر، تجھے رزق چاہیے تو درود پڑھا کر، تجھے خوشیاں چاہیے تو درود پڑھا کر، تجھے شفا چاہیے تو درود پڑھا کر. اہل حدیث سنا، حدیث پڑھنا میری مجبوری ہے، قصے کہانی تو میرا مسلک ہی نہیں ہے. سونے نبی نے کہا اذن ہما تکفا، اور میرے پیارے صحابی زیادہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کی ساری پریشانیوں کو دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے. سبحان اللہ، سبحان محمد میں اگلی گل کرنی نہیں. محمد ٹھنڈ پئی نا مینوں تے قسمیں، پھر میں اگلی گل کرنی ہے. جنہیں ختم نبوت سننی ہے، نشانی علی بیت سننی ہے، جس نے صحابہ کی عزت کے تذکرے سننے، درود پاک تو پڑھنا پڑے گا. محمد ماشاءاللہ پھر پڑھے محمد. آپ میں سے کس کا دل کرتا ہے کوئی جنت ہو، جنت الفردوس ہو، اللہ ہمیں وہاں پہ سونے نبی کا ساتھ نصیب فرما دے. ہاتھ چکوں کی رہتا دل کر دے. اب بکلا کھولو ذرا کو، اللہ تعالیٰ جنت چلائیے، ہاتھ کھولو. سب کا جی چاہتا ہے نا حضرات. حدیث سننا حدیث ہے، تیرے میرے سونے نبی نے کہا اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِي یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ. جو چاہتا ہے پھکر کا کہ قیامت کا دن ہو، سونے نبی کی قربت ہو، آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو. یا اللہ یہ پھکر والے سارے ہی چاہتے ہیں ہمیں سونے نبی پاک کی قربت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. کرنا کیا پڑے گا؟ آپ نے کہا اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِي یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ. قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میں محمد پہ درود پڑھتا ہوگا. محمد علیہ وآلہ وسلم. حضرات آپ کی گستاخی کرتا ہے یہ بے ایمان. پتہ کیا کہتا ہے کہ سونے نبی پاک کے اندر جو کمیاں رہ گئی ہو، ظالم ہو اور مرتد ہو، میرے سونے نبی کی توہین کرتے ہو، انسلٹ کرتے ہو. سونے نبی کو رب نے وہ عظمتیں اور شانیں دے کے بھیجا ہے، اللہ سے تو کم ہے، سب سے زیادہ تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شک کی کوئی نہیں. لیکن یہ بے ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ مرزا لانتی کو سامنے بٹھا کے کہہ رہا ہے محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں، پہلے سے بڑھ کر بڑی شان میں محمد دیکھنا ہو. جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں 7 ستمبر 1974 تمام اہل سنت کی جماعتیں جمع ہیں، سب جمع ہیں، قیادت جمع ہے. یہ شعر پیش ہوا قومی اسمبلی کے اندر، حوالہ غلط پیش ہو گیا، حوالہ غلط پیش ہوا. مرزا ناصر بے ایمان بڑا چاتر و تیز تھا، شور ڈال دیا کہ یہ اس کتاب میں اس رسالے کے اندر تو یہ حوالہ ہے ہی نہیں. شور ڈب ڈھلانا، یقین جانے اجلاس ملتوی ہوا. اگلے دن کے لیے کبھی فرصت ملے نا گوگل پہ لکھیں 7 ستمبر 1974. وہ اس دور کی ساری کاروائی ختم نبوت کی اردو میں چھپ چھپی ہے، ساری موجود ہے. اس نے شور ڈالا حوالہ پیش کریں، حوالہ ثابت نہ ہوا. اگلے
دن کا ٹنور چلا. کون سے؟ مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ. اللہ کی عزت کی قسم ہے، مکتبہ اہل حدیث کے سرخیل سے سبھی پریشان سے بات تو اس نے کی ہے، کفر تو اس نے پھٹا ہے. یہ بات اسی کی ہے، اسی کی کتاب میں ہے. کتاب کس کے پاس ہے؟ مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ. وہ رسالہ لے کے آئے الفضل، جس کے اندر یہ تھرش تھا. وہ رسالہ دیا گیا. اٹارنی جنرل نے جب یہ حوالہ پیش کیا، پوری قومی اسمبلی کے اندر سناٹا چھایا. ان کو کافر قرار دیا گیا. آج پہلا دن ہے پاکستان کی تاریخ کا، قومی اسمبلی کی تاریخ کا. قومی اسمبلی گونجی، تو بھی گونجے گا، تو بھی پڑھے گا. اب تک تو نے نہیں پڑھا، تو اب پڑھے گا. جو نہیں پڑھ سکتا گھر چلا جائے. ختم نبوت کے لیے وہ جانے چاہیے جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو. قومی اسمبلی گونجی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزا پہ لعنت. بے شمار ہاتھوں کو لہرا کر مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت. حضرات توجہ توجہ توجہ. تب بھی اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں. عمر زیو سنو سنو. تب پاکستان کی تعداد، پاکستانیوں کی تعداد 6 یا 7 کروڑ تھی. تب قومی اسمبلی میں 7 یا 8 علماء تھے. آج اللہ کا فضل ہے 30 کروڑ کے قریب پاکستان میں ختم نبوت کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں. ختم نبوت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں. علماء اہل حدیث ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء بریلویہ ہیں. انشاءاللہ آج بھی ضرورت پڑے گی ختم نبوت کے لیے جان دینے کی، مال دینے کی، اولاد دینے کی. انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ دیں گے نا قربانیاں، انشاءاللہ انشاءاللہ. تسی بڑا کہندے سو مولوی کٹھے نہیں ہوندے، تے ہوئی نہیں کٹھے، ہوئی نہیں کٹھے. تے انشاءاللہ یہ انج دا کٹھے جنا مردیاں نو تن کے رکھ دے گا. ہاں کسے بھلیکے جنا رہا جی. یہ پچھلے دنوں بھی سازش ہوئی نا، قاضی عیسیٰ صاحب. یار آپ کا سپیکر تنگ کر رہا ہے، مزہ نہیں. سپیکر صحیح کریں. سپیکر تو بنایا سہولت کے لیے، یہ آواز کھینچ رہا ہے، سخت کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ذرا درود پاک پڑھیں، شاید اس کی برکت سے صحیح ہو جائے. محمد، پھر بڑے محمد. تو سونڈ کھول دیں اس کا، کوئی اس کی ایک کو تھوڑی سی کھولنے، آواز صحیح کرے، صحیح نہیں ہے. پھر درود پاک پڑھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات تازہ مثال ہے. پھر قاضی عیسیٰ نے جب یہ فیصلہ دیا مبارک ثانی کیس کے معاملے کے اندر، ہاتھ جان بوجھ کر یا خیر جانے بوجھے جہالت کی وجہ سے قادیانیوں کو فائدہ دیا، یہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں. علماء اکٹھے ہوئے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے بتایا قاضی صاحب آپ چیف جسٹس ہیں، ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، غلط جگہ پہ پنگا لیا ہے. سب علماء اکٹھے ہوئے. اللہ کی عزت کی قسم ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کر کے غلطی تسلیم کر کے فیصلہ واپس لیا ہے. وہ فیصلہ کیا تھا؟ تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ پاکستان میں ہم تمہارا داغ چلنے دیں گے. او بولو، ہم تمہارا داغ چلنے دیں گے. کبھی تم چورن بیچتے ہو، چورن بیچتے ہو، کہتے ہو جی قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی نمازیں پڑھتے ہیں، قادیانی جی ان کی عبادت گاہیں، قادیانی خرچ بڑا کرتے ہیں. خبردار یہ چورن نہ بیچ ہمارے سامنے. مسلمہ قصاب کے ساتھ صحابہ نے جہاد کیا ہے. وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، نبی کا
کلمہ پڑھتے تھے، بس میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے تھے۔ صحابہ نے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے پتہ کیا چلا، وہ قادیانی نماز پڑھے تب بھی کافر ہے۔ بولو بولو نا، قادیانی نماز پڑھے تب بھی، اور بولو وہ خرچ کرے تب بھی، بولو عبادت گاہیں بنائے تب بھی۔ جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات دائیں باتیں بڑی ہو سکتی ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ میرے سونے نبی نے اپنی زندگی کے اندر 3 موضوع ہے نا، وہ ختم نبوت کا موضوع ہے، وہ سونے نبی کی آل کا، اہل بیت کا، آپ کے گھرانے کا ذکر ہے، اس کا موضوع بھی ہے، پھر صحابہ کا ہے۔ یہ تینوں فتنے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تینوں فتنوں سے امت کو آگاہ کیا ہے۔ پتہ ہے کیا کہا تھا غدیر خم کے مقام پر، اذکرکم اللہ اذکرکم اللہ اذکرکم اللہ، میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، خبردار میرے اہل بیت کی گستاخی نہ کرنا، خبردار میرے اہل بیت کی توہین نہ کرنا، خبردار میرے اہل بیت کا انکار نہ کرنا۔ اور سنو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس دن میں اہل بیت کا بغض ہے وہ مسلمان ہو سکتا؟ سارے نہیں بول دے۔ جس دل میں میرے علی کا بغض ہے مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں بول نہیں رہے، آپ نہیں بول رہے، سناؤ نا دنیا کو، جس دل میں علی کا بغض ہے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ میری بات ہے۔ لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق۔ ابھی جس دل میں تیری محبت ہے وہ پکا مومن ہے، اور جس دل کے 100ویں حصے میں تیرا بغض ہے علی وہ منافق بے ایمان ہے، مومن ہو سکتا؟ ہم علی کو مانتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جس دل میں علی نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن علی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، علی جنتی ہے، علی حسنین کے بابا ہیں، سیدہ فاطمہ کے شور ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، میرے سونے نبی کے امزاد ہیں۔ کس شان کا تذکرہ کروں، بڑی بڑی شانیں ہیں میرے مولا علی کی رضی اللہ عنہ، ساری شانیں ہیں، لیکن شرک نہیں ہے۔ ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اہل بیت کے، اہل بیت کا نام لیتے ہو، ماں عائشہ پہ تبرہ کرتے ہو، اہل بیت کا نام لیتے ہو، ماں حفصہ پہ تبرہ کرتے ہو، اہل بیت کا نام لیتے ہو، پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہو، انشاءاللہ یہ کانی کانی ونڈ ہم چلنے دیں گے۔ یہ بھی انکار ہے اہل بیت کا۔ ہم انشاءاللہ جن جن کو اللہ نے اہل بیت بنایا ہے سب کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو سب کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگلی بات، اہل بیت کی آڑ لے کر جو میرے ابو بکر پہ تبرہ کرتا ہے وہ بھی بے ایمان ہے، وہ بھی۔ اس فتنے سے بھی میرے سونے نبی نے آگاہ کیا ہے، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، کوئی چھالوی ہو، کوئی چھیلمی ہو، کان کھول کے سن لو، میرے تیرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، سب یسب گالی دینا، سب یسب اشارے کنائے سے برا کہنا، سبا یا سبو ان کے لیے دل میں بغض رکھنا، سبا یا سبو کسی بھی انداز سے ان کے لیے نفرت کا اظہار کرنا۔ میں نہیں کہہ رہا، علماء دیوبند نہیں کہہ رہے، علماء بریلوی نہیں کہہ رہے، علماء اہل حدیث نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا؟ سچی سرکار کہہ رہی، مکی مدنی سرکار کہہ رہی، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ اصحابی، جو میرے صحابہ پر تبرہ کرے، تم دیکھو
صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، شان اہل بیت۔ حضرات توجہ توجہ، وقت 3 منٹ کنے کہ مولوی کیڑے کیڑے پاسے ان کو ہلائے ہیں، ایک موضوع پڑھ رہا ہے تو دوسرے پاسے دھیان چل جاتا ہے، اس کو پکڑے تو تیسری طرف دھیان جاتا ہے۔ بہرحال اللہ یہ حاضری قبول فرما لے۔ اللہ کی قسم میرا دل بڑا خوش ہے، انشاءاللہ یہ آج کا پروگرام یہ پہلا ہے اور یہ سالانہ ہونا چاہیے، یہ سالانہ ہونا چاہیے، یہ محبت کا پیغام سالانہ ہونا چاہیے، صحابہ کے دشمنوں کو یہ پیغام جاتا ہی رہنا چاہیے، منکرین ختم نبوت کو یہ پیغام جاتا ہی رہنا چاہیے۔ حق بھی بنتا ہے، آپ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے فقط نہیں ہے وگرنہ میں تجھے باتیں سناتا، علی کی محبت ایمان ہے، حسن کی محبت ایمان ہے، حسین کی محبت ایمان ہے، سیدہ کی محبت ایمان ہے، لیکن جو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار کرے، سیدہ زینب ہے، ام کلثوم ہے، سیدہ رقیہ ہے، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے چچا ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اہل بیت ہیں، سب پاکیزہ ہیں، سب سے محبت فرد ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر میرے صدیق کو برا کہنا عبداللہ بن سبا یہودی کا طریقہ ہے، میرے عمر کو برا کہنا، عثمان کو برا کہنا، میرے معاویہ کو برا کہنا، سردار ابو سفیان کو برا کہنا۔ انشاءاللہ ہم ایسے منکروں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اے جی حضرت معاویہ کیا ہوا ہے؟ حضرت معاویہ کو کیا ہوا ہے؟ اے جی دیش کوئی نہیں، ان کی شان میں بندہ جو انا ہوئے تو دن بھی کالا ہی ہوتا ہے، بندہ جو انا ہوئے تو اندھا ہے نا، تجھے کیا پتا ہے؟ میرے سونے نبی نے گمراہ کیا، کیا کیا؟ بولو، تو تڑپتا ہے نا، میں بھی تڑپتا ہوں، قسم اللہ کی تڑپتا ہوں، میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں یا اللہ سونے کی جیتے جی تو زیارت کر نہیں سکے، خواب میں نصیب فرما دے۔ اور معاویہ پتہ کون ہے؟ رضی اللہ، آپ نے عمرہ کیا، سیدنا معاویہ کہتے ہیں میرے سونے نبی نے کہا معاویہ میرے بال کاٹ دے، میں نے بال کاٹے اور بال پھینکے نہیں، سارے ہی بال میرے سونے نبی کے محفوظ کر لیے، معاویہ میرے ناخن بھی کاٹ دے، وہ کہتے ہیں میں نے ناخن بھی کاٹ دیے سونے نبی پاک کی۔ اور جسے سونے نبی کی اتنی قربت نصیب ہو، اللہ کی قسم اسے معاویہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کافروں پہ حالیہ، معاویہ ہاتھوں کو لہرا کر کافروں پہ حالیہ، کافروں پہ حالیہ، کافروں پہ حالیہ، شان امیر معاویہ۔ حضرات توجہ کرے، ساری باتیں ممکن نہیں ہیں لیکن اشارہ ضروری ہے۔ وہ جہنم میں بیٹھا بند کمرے میں بکواس کرتا ہے میرے معاویہ پر، بھونکتا ہے میرے معاویہ پر، تبرہ کرتا ہے میرے معاویہ پر۔ کون معاویہ ہے رضی اللہ عنہ؟ حدیث صحیح بخاری میں میرے سونے نے کہا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلی بہ بین فئتین عظیمتین، میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کی سلو۔ سیدنا علی دے بہتے قریب نے کہ اسی بہتے قریب ہیں؟ بھی بولو نا، سگا پتر جنت شہزادہ تے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے لختے جگر ہے نا بڑے، اللہ کی عزت کی قسم میرے معاویہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، میرے معاویہ کے ہاتھ پہ میرے حسن نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ سیدنا معاویہ کی بیعت کے بعد
جو میرے معاویہ کا بغض دل میں رکھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے دل کے اندر حسن کا بھی بغض ہے، حسین کا بھی بغض ہے، اہل بیت کا بغض ہے۔ اہل بیت نے حضرت معاویہ سے محبت کی ہے، محبت۔ یہ تو موقع ہے۔ ماں عائشہ پتہ کیا کہتی ہیں؟ ماں عائشہ، بولو ماں کہیں نہ کہنا ماں عائشہ، ماں کے تو مدد ہی لگا، ماں اللہ کی گھر جو ماں بیٹھی ہے نا اسے بھی ماں کہتے ہیں، بڑی لذت آتی ہے، لیکن جو سیدہ کو ماں کہتے ہوئے لذت آتی ہے نا اس کا کمال ہی الگ ہے۔ ماں عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ، محدثہ، فقیہہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، مومنوں کی ماں عائشہ پتہ کیا کہتی ہیں؟ یا اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے رضی اللہ عنہ۔ حضرات سنیں ذرا، ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے نہ اہل بیت کی شان میں۔ سنو میرے علی ہیں اور میرے معاویہ ہیں، حضرت علی کی شان بلند ہے، رتبہ بلند ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی شان کا مقابلہ نہیں ہے۔ علی کی شان بلند ہے، رتبہ بلند ہے، مقام اونچا ہے، درجہ اونچا ہے میرے معاویہ سے، لیکن اللہ کی قسم ہے علی بھی صحابی ہیں، معاویہ بھی صحابی ہیں، علی بھی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی ہے۔ پھر کہنا پڑے گا ہر صحابی نبی، گنجے آواز گنجے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی۔ بات ختم کریں انشاءاللہ انہی باتوں پر۔ حضرات صحابہ نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم دیں گے بولو میں شیخ پوری آیا تو میں چلے جانا ہے۔ یہ سارے ماشاءاللہ معزز علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے پاس رہیں گے، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جب کبھی یہ ختم نبوت کے لیے بلائیں گے آؤ گے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے جب کبھی ناموس صحابہ کے لیے یہ بلائیں گے آؤ گے؟ ختم نبوت کے لیے بلائیں گے آؤ گے؟ شان اہل بیت کے لیے بلاؤ گے آؤ گے؟ انشاءاللہ کیوں نہ آئیں گے؟ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ میرے سونے نبی کی پوری زندگی کے اندر 23 غزوات ہیں، 23 غزوات ہیں، 650 کے قریب صحابہ شہید ہیں ساری جنگوں میں، لیکن ایک جنگ صحابہ نے ختم نبوت کی بھی لڑی ہے۔ اس ختم نبوت کی ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ۔ انہوں نے قربانیاں دے کے پتہ کیا کہا؟ بکر والو ہم قربانیاں دے چلے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری۔ مجھ سے قبل بھی تذکرہ ہوا حضرت حبیب بن زید کا، نوجوان صحابی تھے نا، کمال ایمان کا مظاہرہ کیا ہے۔ بات پتہ کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، اس نے کہا مکی مدنی سرکار کو نبی مانتا ہے۔ حبیب بن زید کہتے ہیں انا اشہد، میں مانتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے مانتا ہے۔ حبیب کیا کہتے ہیں؟ انا اسمع لا اسمع، انا اسمع لا اسمع، میں کانوں سے بہرا ہوں مجھے تیری آواز سنائی دے رہی۔ اس نے کہا جلاد کو بلاؤ، اس کا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کٹے گا خون نکلے گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ بولو بکر والو ہاتھ، اور گل سوکھی تے نہیں نا، ہاتھ کٹ گیا خون نکل رہا ہے۔ حبیب اب بتا مجھے نبی مانتا ہے؟ کہتے انا اسمع لا اسمع، میں کانوں سے بہ رہا ہوں تیری آواز نہیں سن رہا۔ دوسرا ہاتھ بھی کٹا، انگ انگ کٹا۔ پتہ ہے حبیب بن زید کے جسم سے نکلنے والے ایک ایک خون کے قطرے سے صدا آ رہی تھی تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ یہ واقعہ ہے
مسلمہ کذاب کا ایک تھا اسود انسی، وہ یمن کے اندر تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو مسلم خولانی ہے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سونے نبی ابھی زندہ سے زیارت نہیں ہو سکی، صحابی نہیں بن سکے، یمن کے اندر اسے اسود انسی نے دعویٰ نبوت کیا۔ ایسے جذبے چاہیے، ایسا ایمان چاہیے۔ اور یوتھ فورس کے شہیدوں سے بہادروں، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، تمام مکاتب فکر کے نوجوانوں، ایسا جذبہ چاہیے ختم نبوت کے لیے، ایسا جذبہ چاہیے ناموس صحابہ کے لیے، ایسا جذبہ چاہیے ناموس اہل بیت کے لیے۔ حضرت ابو مسلم خولانی آگے اسود انسی کہتا ہے مجھے نبی مان، کلمہ پڑھ لے میرا، کہتا ہے کلمہ پڑھ لے۔ سونے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی ہو سکتا؟ تو میں ان بڑا حیران ہونا، صحیح گل بڑا ہی قادیانیہ تے میں بڑا حیران ہوں بھی بندہ چنگی شاید تے ڈگدا، گند تے ہی ڈگ پے ہو، گند تے ہی وہ چنگی شاید تے ڈگدا ہے نا بندہ، گند تے ہی ڈگ پے ہو۔ اتنا عقل مند تھا، ایک جیب میں مٹی استنجے کے لیے اور دوسری جیب کے اندر گڑ کھانے کے لیے۔ جب استنجا کیا تو گڑ سے استنجا کر لیا، چبانے کی باری آئی ہے تو مٹی چبا لی ہے۔ ایٹا عقل مند توانو مبارک ہوئے، اللہ نے ہمیں غلام بنایا ہے، امتی بنایا ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات وقت پوری ہے، پھر ابھی نعرے لگاتے ہیں، وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، بات کمپلیٹ کریں۔ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں مجھے بلایا نا، مجھے نبی مانتا، نہیں 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 تو نبی ہے ہی نہیں۔ آگ جلاؤ، آگ آگ جلائی گئی یمن کے اندر۔ ابو مسلم خولانی نام ان کا عبداللہ ہے، حدیث مسند احمد میں ہے، پھینکو اس کو آگ کے اندر، آگ میں پھینکا ختم نبوت کے مجاہد کو، آگ میں پھینکا ختم نبوت کے دیوانے کو، آگ جل رہی۔ حضرت ابو مسلم خولانی مزے کے ساتھ آگ میں بیٹھے ہوئے، آگ جلا رہی، آگے جلا رہی، اور یمنی کافر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اسود اس کو جلدی جلدی یمن سے نکال دے، یہ ادھر رہا نا تجھے کسی نے نبی نہیں ماننا، تیری نبوت کے کتنے بڑھ گئی تھا سے، یہ کوئی تجھے نہیں مانے گا، تو اب اسے مار بھی نہیں سکتا، آگ نے نہیں نہ جلایا، نکالا وہاں سے، ملک بدر کر دیا، نکل جائے یمن سے۔ یمن سے نکلے تو کہاں جاتے؟ آئے آئے مدینہ طیبہ میں، مدینے میں پہنچے۔ یا اللہ پچھلی رات کا وقت قریب ہے، تیرے بندے ختم نبوت سن رہے، شان صحابہ سن رہے، اسی سال جلدی جلدی ہمیں بھی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آئے آئے کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، میں مسافر ہوں، دین کا مسافر ہوں، دین کا طالب علم ہوں، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ مجلس بھی ختم نبوت کی اور ناموس صحابہ اہل بیت کی پکیزہ، یا اللہ سب کوئی مدینے کی حاضری نصیب فرما، حرمین کی حاضری نصیب فرما۔ پہنچے مدینہ طیبہ میں، سواری کو باندھا تو نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت ابو مسلم خولانی، اور سننے والی بات ہے، اسی سے میری گفتگو تمام ہے، اسی پہ بات ختم ہے۔ صحابہ چوکیدار ہیں ختم نبوت کے، صحابہ محافظ ہیں شریعت اسلامیہ کے۔ سننا ذرا، میرے عمر نے دیکھا رضی اللہ عنہ، جرنیل اسلام سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھا، بندہ نیا نیا لگ رہا ہے، مدینے میں پہلے نہیں دیکھا، اوپرا اوپرا بندہ لگ رہا ہے، مسافر لگ رہا ہے۔ اس نے سلام پھیرا نا، اس کے پاس چلے گئے اور سلام دعا کی، اینا اینا، کہاں سے تو آیا ہے؟ کہتے ہیں میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو یمن سے آیا؟ کہتے ہیں ہاں میں یمن سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں وہ یمن میں ایک بندے کو اسود انسی نے آگ میں پھینکا تھا، اس کو آگ نے نہیں جلایا تھا۔ تجھے پتا ہے وہ بندہ کون ہے؟ تجھے پتا ہے؟ تو اسے جانتا ہے؟ حضرت
ابو مسلم خولانی ابھی خاموش ہوئے نا تو طبیب تھے نا، اللہ کی عزت کی قسم پہچان گئے، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو ہی وہ ہے جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ کہنے لگے ہاں ہاں میں ہی ہوں، مجھے آگ میں ڈالا گیا، آگ نے نہیں جلایا، کھڑا کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا میرے عمر نے، ہاتھ پکڑا، امیر المومنین کے پاس لے گئے۔ امیر المومنین وہ جس بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو آگ نے نہیں جلایا، یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے۔ میرے صدیق کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے امت محمدیہ کے اس شخص کی زیارت نصیب کی ہے جس کے لیے تو نے آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دیا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کیا تھا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یہ برکت ہے ختم نبوت کی، یہ برکت ہے عقیدہ ختم نبوت کی۔ جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے چوکی دھار بنیں گے، جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت کے پہرے دار بنیں گے۔ پھر کہنا پڑے گا لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، ہاتھوں کو بلند کرے، لے شوق سے نام، آواز بلند کرے، لے شوق سے نام، کر چرچائے عام، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، پلہ تھام صحابہ کا، پلہ تھام صحابہ کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔